مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. آج اس صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ابو داؤد کی ہے اور بھی سیاستہ کی کتابوں میں ابی داؤد پڑھ رہا تھا. اس میں حدیث تھی المومن میرات المومن. مومن کا آئینہ ہے، یعنی جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں مومن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ایک تو ہے نا کہ آدمی اپنی ذات میں مومن ہوں، میں فلاں ہوں، میں آدمی اپنے دعوے کرتے رہے. ایک ہے دعوے کو پرکھا جائے اس روشنی میں کہ کیا واقعتاً میں مومن کی صفات پہ پورا اترتا ہوں. صحابہ اور ہم میں جہاں اور کھربوں فرق ہیں، ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ دعوے نہیں کرتے تھے، عمل پورا کرتے تھے، دعوے نہیں کرتے تھے. عمل پورا کرنے کے باوجود لرزاں ترساں ڈرتے رہتے تھے. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ عمل بالکل نہیں ہے اور دعوے آسمانوں سے اوپر ہے. اور قرآن مجید کو سب سے زیادہ ناپسند یہ بات ہے کہ دعوے نہ کیا کرو، اپنے وکیل نہ بنا کرو. تو صحابہ مومن میں ہوں، ہمارے ہاں میں مومن ہوں یہ. اب ابی داؤد کی روایت ہے کہ مومن وہ ہے جو مومن کا آئینہ ہے. المومن میرات المومن. اب اس کی میں 2-4 منٹ میں وضاحت کر دیتا ہوں. اپنے جو پہلا ٹائم ہوتا ہے ہمارا 1 بجے سے پہلے. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کبھی بھی آپ گھر میں، آئینہ ہر گھر میں ہوتا ہے، شیشہ گاڑی میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم میں ہوتا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو کچھ ہوگا آئینہ سچ بات کرے گا. اگر آئینہ کرچی نہیں ہے، اگر آئینہ سلامت ہے، اگر آئینے کے اوپر دراڑیں نہیں ہیں، زنگ نہیں ہے، آئینے کی تہ خراب نہیں ہے، آئینے کا پس منظر اور پیش منظر میں فرق نہیں ہے، آئینہ اگر شفاف ہے تو ہمیشہ سچ بولے گا جو سامنے آ جائے. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچ بولتا ہے. آئینے کے سامنے بادشاہ آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، محدث آ جائے، فقیہ آ جائے، آئینوں کی سے غرض کوئی نہیں ہوتی کون ہے. آئینہ کہتا ہے سچ بولنا میری فطرت ہے. مومن پنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے سچ کا اس پہ یا مجھ پہ کیا سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے چھوڑ دو، سچ میں نے بول دینا ہے. یہ پہلی شرط ہے آئینے کی، اگر آئینہ سلامت ہے تو. دوسرا، آئینہ کبھی دل میں بات نہیں رکھتا. آپ شیشے کے سامنے گئے، شیشے نے اوکے کی رپورٹ نہ دی، اس نے کہا آنکھ کی کارنر پہ کوئی داغ ہے، ماتھے کے اوپر کوئی دھب ہے. آپ دوبارہ گئے، واش روم میں گئے، چہرے کو صاف کیا. اب جب دوبارہ آئینے کے سامنے آئے تو آئینہ 10 منٹ پہلے والے عیب کو اندر رکھ کر پھر دوبارہ تانا نہیں دے گا کہ اب تو بڑے صاف ستھرے ہو کے آ گئے. آئینے کا مزاج ہی نہیں ہے تانا دینا، کہ جب تھا تب بتا دیا اور جب نہیں ہے تو نہیں ہے. آئینہ اندر بات نہیں رکھتا کہ 10 سال پہلے کی بات کو بھی اس طرح سامنے لے کے آئے. اگر یہ عادت ہے تو میں مومن نہیں ہوں. یعنی یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے، لٹمس پیپر ہے کہ آدمی کو کسی مسئلہ، گروہ، فرقے کی کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں. ابی داؤد کی یہی ایک حدیث ہی کافی ہے آدمی کے اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے. اگر میں سچ بولتا ہوں لوگوں کو دیکھ کر تو میں مومن نہیں ہوں. اب میں نے سچ بولا تو مال کا نقصان ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، آبرو کا نقصان ہوگا، سیاست کا نقصان ہوگا، مفادات کا نقصان ہوگا، تو آئینہ میں نہیں ہوں. اور اگر میں 10 سال پہلے کی، 5 سال پہلے کی بات، جبکہ وہ آنے والا توبہ کر چکا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، زنا سے، تکبر سے، حب دنیا سے، اور میں پھر انہی چیزوں کو دہرا رہا ہوں، تو اس کا نقصان ہو نہ ہو میں آئینہ نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں. تیسری صفت مومن کی آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ کبھی بات کا بتنگڑ نہیں بناتا. آپ شیشے کے سامنے گئے، شیشے نے کہا یہاں تنک ہے، تو شیشہ یہ نہیں کہے گا پورے چہرے پہ تنک ہے. جتنی خامی ہوگی آئینہ اتنی بتائے گا
کبھی اس خامی کو پھیلا کر پورے چہرے پہ نہیں لپیٹ دے گا. ہر آدمی میں تو کیا چیز ہے پیکر خستہ محسن. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. مسلمانوں کے نزدیک کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک معصوم عن الخطا انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں. اونچ نیچ رویوں میں، لہجوں میں، عقائد میں، لینے دینے میں ہوتی رہتی ہے. تو آئینے کا کام یہ نہیں ہے کہ بات کا بتنگڑ بنائے، چھوٹی بات کو پھیلا کے پورا چہرہ کالا کر دے. اور اگر میں بات کا بتنگڑ بناتا ہوں، چھوٹی بات کو پھیلا کے پورے چہرے کو داغدار کر دیتا ہوں، تو اس کا نقصان ہو نہ ہو، کم از کم میں مومن نہیں ہوں. جتنی ہے اتنی کرو. پھر آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آئینہ کبھی خوشامد نہیں کرتا. یہ مجھے خرید کے لایا تھا، یہ مجھے صاف کرتا ہے، میرے سے گرد و غبار اتارتا ہے، میرے یہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی کرتے ہو میں نے خوشامد نہیں کرنی. میرے مفادات تیرے ہاتھ میں، روڑا مار کے توڑ بھی سکتے ہو، کو ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن آئینہ کبھی خوشامدی نہیں ہوتا. اس طرح اگر مومن ہے تو مومن خوشامدی نہیں ہے. خوشامدی دراصل شرک کی ایک قسم ہے. جس شخص میں خوشامد ہے تو ایک درجے کا شرک اس کو لگ چکا ہے. وہ مالدار کی خوشامد ہے، پیسے والے کی خوشامد ہے، فلاں. خوشامد شرک کی ایک قسم ہے. اور آئینہ کبھی خوشامد نہیں کرتا. آئینہ خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی بتاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آئینے کا کام ایک ہی ہے کہ خامیاں ہائی لائٹ کرتا ہے، بال یہ نہیں ہے، چہرہ یہ. وہ کہتے ہیں جتنی خامیاں بتاؤں گا، ساتھ خوبیاں بھی بتا دیتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تنقید کی نظر سے پھرتا رہے. مومن یہ ہے کہ جس میں خوبی ہے خوبی بتا دیتا ہے، جتنی خامی ہے خامی بتا دیتا ہے. آپ غیب ہیں تو آپ کی غیر موجودگی میں آئینہ کبھی بات نہیں کرے گا. جب آپ سامنے آئے تو آئینہ بات کرے گا. جب آپ نہیں ہیں تو آئینہ آپ کو ڈسکس ہی نہیں کرے گا. اور اگر میں کسی کی غیر موجودگی میں ڈسکس کرتا ہوں تو اس کا نقصان ہو سو ہو، میں کم از کم مومن پنے کی صفت سے باہر نکل رہا ہوں. المومن میرات المومن. اور چونکہ اس نے میرے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اس لیے مومن اپنے آئینے کو صاف رکھتا ہے. دوسرے آدمی نے اپنے کمنٹس میرے متعلق مانگنے ہیں تو مومن دوسرے کے لیے خاطر اپنے کردار کو صاف رکھتا ہے. مومن آئینہ ایک کی بات دوسرے کو نہیں بتاتا. آپ آئینے کے سامنے گئے، آپ نے اپنے آپ کو سنوارا، تراشا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. آپ چلے گئے، آپ کا بیٹا آ گیا. اس نے پوچھا بابا کیسے تھے؟ اس نے کہا اپنے کام سے کام قرض رکھو. وہ سامنے آیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، وہ نہیں رہا. اور آئینہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر جڑتا نہیں ہے. دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کوئی اس کا علاج ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں. آئینہ لوگ تھے کیا لوگوں سے دھوکہ کرتے. ایک دفعہ آئینے پہ پتھر مار دو، آئینہ جڑتا نہیں ہے. مومن ایک دفعہ دھوکہ کھا لے تو دوبارہ وہاں دھوکہ کھانے کے لیے جاتا نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر سے ایک آدمی نے کہا مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا. حضرت عمر کہنے لگے فکرہ مکمل کرو، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. مومن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دے، مومن کا کام ہے دھوکہ کھائے بھی نہ. اور جو دھوکہ کھاتا رہتا ہے دراصل وہ آئینہ نہیں ہے. تو اس ایک حدیث کو آپ جتنا غور کرتے چلیں، آئینہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس مور اور لیس موجود ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو ایک وفد ملنے کے لیے آئے تو آپ نے گھر کا مٹکا بھرا ہوا تھا، پانی کا گھڑا جو ہوتا ہے، آپ نے اس گھڑے کے اوپر ڈھکنا اٹھا کر اپنے آپ کے بال سنوارے. یعنی وہ پانی کے مٹکے کو آئینے کا کام لے لیا، کنگھی ونگی. آپ فرمایا مومن بد حیت ہو کر اپنے آپ کو بے توقیر، بے آبرو نہیں کرتا. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا. سنوار کے چلو. اسراف اور چیز ہے، فضول خرچی اور چیز ہے، فیشن اور چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، خوبصورت بنانا. آپ نے وہاں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس تو ہر حوالے سے سنوری نکھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جانے سے پہلے آپ نے اس مٹکے کا اوپر کا ڈھکن اٹھا کر اس کے پانی میں کر کے اپنے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ راوی ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن ہیں یا نہیں
تو آئینے کی صفات پہ غور کرتے چلیں اور دھیرے دھیرے آئینے والی صفات اپنے اندر لیتے ہیں. کوئی درس حدیث، کوئی سیاستہ، کوئی لمبی چوڑی تفاسیر، کوئی لمبی چوڑی فقہ کی کتابیں نہیں. نبوت نے مومن پنے کو جاننے کے لیے ایک ایسی تشبیہ اور کورس عطا کر دیا کہ دنیا کا ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنے مومن پنے کی ججمنٹ کر سکتا ہے، دھوکے میں نہیں رہ سکتا. دنیا کا کون انسان ہے جو آئینہ مزاج نہیں جانتا؟ اور آئینے پہ گرد و غبار پڑ جائے تو آئینے کو صاف کر دو، صاف ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا. اس طرح مومن کے سامنے ایک دفعہ گرد و غبار پڑ گئی، اونچ نیچ ہوگی، صاف کر دو، مومن صاف ہو جائے گا. تو مومن کا آئینہ ہے. المومن ابی داؤد کی روایت ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں اگر میں اور آپ چاہیں تو روزانہ کی بنا پہ اپنی تراش خراش کر کے اپنے آپ کو دائرہ مومن میں لا سکتے ہیں. قد افلح المومنون، چونکہ فلاح پانے والے وہ نہیں ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو صدر ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، جو جنرل ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. فلاح پا گیا مومن. اور مومن کون ہے؟ آئینے سے دیکھ لو جو آئینے کی صفات ہیں. دھیرے دھیرے ہے، بڑا مشکل ہے یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے بڑا مشکل کہ تنقید نہ کیجیے، ہے بڑا مشکل کہ خامیوں کے ساتھ خوبیوں کو بھی ڈسکس. ہم جس کے مخالف ہیں تو اس کو فرعون بنا دیں گے، اور جس کے حق میں اس کو موسیٰ بنا دیں گے. درمیانی چیز پہ ہم چلتے نہیں. قرآن مجید نے بعض مقامات پہ صحابہ کی لغزشوں کو بیان کیا ہے کہ جب میرے محبوب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے صحابہ چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین کا دن یاد کرو جب صحابہ نے کہا تھا ہم زیادہ ہیں، ہم جیتیں گے. یہ صحابہ کی بات کی قرآن نے. احد میں مال غنیمت کے حوالے سے قرآن نے ڈسکس کیا سورہ انفال میں کہ صحابہ مال غنیمت پہ چلے گئے تھے. تو یہ صحابہ کی لغزشوں کو بیان کرنے کا مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا مقام کم کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے. ہم عجم مزاج یا موسیٰ مانیں گے یا فرعون مانیں گے، درمیان میں ہے ہی کوئی نہ. اگر خلاف ہیں تو اپنا فرض منصب بھی سمجھتے ہیں اس کی ہر بات کے خلاف ہونا، اور اگر موافق ہیں تو اس عقیدت کا یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے. آئینہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر حال میں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ پھر آئینہ اگر کوئی کمی کوتاہی بیان کر دے تو آدمی پتھر اٹھا کے آئینے کو توڑ نہیں دیتا. ہم روزانہ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینہ دیکھتا ہے بال ایسے ہیں، داڑھی ایسی ہے، مونچھیں ایسے ہیں. تو ہم میں سے کبھی کسی نے یہ حماقت نہیں کی کہ آئینہ کو توڑ دے. مومن بھی وہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اس کی جینون لغزش بتا دے تو یہ نہیں کہ اس کے دست و گریباں ہو جائے اور اس کے ساتھ تعلق توڑ دے اور اس کے ساتھ سلام. مہربانی اگر تو یہ نہ کرتا تو میں اسی غلطی کو لے کر آگے چلتا، مزید رسوائیاں میرا مقدر بنتی. آپ نے بر وقت مجھے اس غلطی سے آگاہ کر کے مزید رسوائیوں کے چنگل میں یا دلدل میں گرنے سے بچا لیا. کبھی بھی آدمی نے زندگی میں کبھی بھی آدمی نے آئینے کو نہیں توڑا کہ تو نے میری غلطی نمایاں کیوں کی. آئینہ کرتا ہے. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے نقاب. میں ایک دن بیٹھا تھا ایک جگہ پہ، ایک آدمی نے پوچھا فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ جانتا نہیں تھا. اب یہ کہنے لگا جی بس چپ ہی بہتر ہے. اب بولو جی چپ رہا وہ کیوں جی؟ اب اپنے دانش میں بڑا یہ جنید بغدادی بن گیا. اس نے کہا جی فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس یہ چپ ہی بہتر ہے. اس سے بکواس کر لیتے، اس چپ سے بہتر تھا بکواس کر لیتے. ایک آدھی بکواس کرتے نا، لفظ چپ کہہ کر اس کے پلے کو چھوڑا. اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ بس یہ غیبت ہو جائے گی. یہ ہے دینداروں کا نورانی دو. تو باقی کیا غیبت رہے گی؟ یعنی فکرہ دیکھو کس خوبصورت انداز سے اس کی شخصیت پہ ایٹم بم گرا کے اپنے آپ کو جنید بغدادی کے دائیں طرف پہ بٹھا لیا. بس یہ غیبت ہو جائے گی. تو باقی کیا غیبت؟ غیبت اور کس کو کہتے ہیں؟ فلاں کے متعلق کیا خیال ہے؟ بس جی ہم سے تو سارے اچھے ہیں. تو اب اس فکر میں کتنی ناگواری ہے، تلخی ہے، گویا ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ وہ ہم رنگ زمین جال ہیں جو دینداروں کو ضائع کرنے کے لیے شیطان نے نورانی انداز سے جال بچھا رکھے ہیں.